الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ پچھلے دن نماز کے ارکان کے بارے میں نماز کے شرائط کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ نماز کے ٹوٹل کتنی شرائط ہیں؟ 7۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے ارکان کے بارے میں کہ نماز کے ٹوٹل کتنے رکن ہیں۔ 7 تو باہر والی ہوگی اور 6 اندر کی ہیں۔ اندر کی سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا۔ نماز کے لیے جب آپ آئیں نا تو تکبیر تحریمہ سے یہ مراد ہے اللہ اکبر کہنا۔ یہاں پر عموماً بہت بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری تراویح نہیں ہوتی۔ ہم گھنٹہ تراویح پڑھتے رہتے ہیں مگر ہمیں تراویح کا ثواب نہیں ملتا۔ ہم فرائض نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں مگر ہمیں اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام صاحب ہاتھ اٹھاتے نا کہتے ہیں اللہ اکبر کے لیے، اللہ اکبر کے لیے، تو جب تک امام اللہ اکبر یہ اکبر کی راہ کو ادا نہ کر لے اس سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی میری بات؟ جب تک امام اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کہنا اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ قیام، کھڑا ہونا، اس میں بھی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ قیام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں اور اس وقت امام صاحب رکوع میں ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگے آتے ہیں، ہم نے یوں کیا اور سیدھے چلے گئے رکوع میں۔ ٹھیک ہے، قیام فرض ہے اور اتنا فرض ہے کہ اگر امام رکوع میں چلے جائے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اتنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے اتنا کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور اگر اتنا بھی آپ نہ کھڑے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں۔ اب دیکھیں بھاگے آپ آئے ہیں، 1 رکعت کو بچا رہے ہیں۔ اب آپ 1 رکعت کو بچانے کے لیے ساری نماز خراب کر رہے ہیں کیونکہ رکعتیں آپ کو بچ نہیں دیے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، آپ کا رکن نہیں بچ رہا۔ رکن کو بچانے کے لیے امام صاحب رکوع میں ہے تو آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر آپ نے کھڑے رہنا ہے، تب جا کے آپ کی نماز، آپ کا رکوع اور آپ کو وہ سجدہ اور آپ کی وہ نماز ٹھیک ہوگی، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ 2 ہوئے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرات کرنا، قرات سورۃ فاتحہ پڑھی اس کے ساتھ سورت کوئی ملائی۔ قرات اتنی فرض ہے کہ 3 آیت کے بقدر نماز میں پڑھی جائے۔ 3 آیت کے بقدر۔ 3 آیت کیا ہے؟ جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں اتنا پڑھنا فرض ہے۔ اگر 1 پڑھی 2 پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی، ساری نماز خراب ہوگی۔ ہاں کوئی اتنی بڑی آیت ہے کہ جو 3 کی برابر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 1 رکوع ہے نا، کتنا لمبا رکوع ہے، تو ایسے کوئی لمبی آیت پڑھ لی جو 3 کے برابر ہو تب آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، ورنہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ اب رکوع والی بھی وہی بات آ گئی۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے سبقت نہ کرو۔ امام سے کیا مراد ہے؟ امام سجدے میں جاتا ہے، آپ اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک امام رکوع میں جاتا ہے، آپ اس سے پہلے رکوع میں جاتے ہیں۔ امام اٹھتا ہے، آپ امام سے پہلے رکوع میں اٹھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام کی رکوع سے پہلے سر اٹھائے، جان بوجھ کر اٹھائے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کی شکل کو بگاڑ دیتا ہے، شکل کو گدھے کی شکل بنا دے گا، خنزیر کی شکل بنا دے گا، کتے کی شکل بنا دے گا۔ اب ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا اور بچوں کو پڑھانے والا، جب یہ حدیث اس کی آنکھوں کے سامنے گزری نا تو اس کے دل میں یہ تشویش آیا کہ یار میں اس کو ذرا پریکٹیکل کروں، اس کو میں آزماؤں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام رکوع میں ہے اور میں امام کی رکوع سے پہلے سر اٹھا لوں تو میری شکل بدلتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ کبھی مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کریں گے تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس آدمی نے جو پڑھا لکھا تھا، اس نے اس ضابطے کو آزمانے کے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جب امام رکوع میں گیا اس نے امام کی رکوع سے پہلے ہی سر اٹھا دیا۔ جب پہلے سر اٹھا دیا، نماز پڑھنے سے پہلے اس نے ایک رومال لیا اور اپنے چہرے سے ڈام کر چلا گیا۔ اپنے شاگردوں کو 5 سے 6 سال تک اس طرح پڑھاتا رہا، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، اپنا چہرہ بالکل نہیں دکھاتا تھا۔ تو ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت جی آپ اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟
پہلے آپ ایسے پڑھاتے تھے کھلے عام، اب آپ اپنا چہرہ ڈھانپ کر پڑھاتے ہیں، اور یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ چہرہ نہیں دکھاتے؟ کہا اس راز کو راز ہی رہنے دو، نہ پوچھو۔ کہا نہیں، ہمیں آپ اپنا چہرہ دکھائیں۔ پھر اس شاگرد کو ایک کمرے میں ساتھ لیا، جب کمرے میں لیا اپنا چہرہ جب کھولا تو وہ شاگرد ڈر گیا اس سے، کیونکہ چہرہ جو تھا وہ گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا استاد یہ کیا ہے؟ پھر استاد نے بتایا کہ اس طرح جب حدیث میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تو میں نے اس حدیث پر پریکٹیکل اور آزمانا چاہا، تو میں نے امام سے پہلے رکوع میں سر اٹھا دیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری شکل گدھے کی کر دی۔ اب ہماری اس میں بھی غلطی ہوتی ہیں، ہمارے کیا جوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کہ جب وہ جماعت میں ہوتے ہیں تو امام ابھی اٹھ رہا ہوتا ہے، ہم ان کو ترجی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اس سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے نماز میں، اپنی نماز کو بچانا چاہیے۔ آپ ایک رکعت کے باغے باغے آتے ہیں، ایک رکعت کو بچانے کے لیے آپ کی 3-4 رکعتیں، ویسے آپ کی پوری نماز ضائع ہو جاتی ہیں۔ تحمل کے ساتھ جب آپ مسجد میں وضو کریں، اور جب رکعت جا رہی ہو تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ مسجد میں بھاگ کر آپ رکوع جو نا رکوع میں جا کے شامل ہو جائے، بھاگنا بھی نہیں چاہیے، آرام سے آئیں رکوع میں شامل ہو جائے۔ 3 سبحان اللہ کی مقدار میں آپ کو رکوع مل جاتی، ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ایک رکعت اور آپ ساتھ پڑھ لیں، آپ کی نماز تو کم سے کم بچ جائے گی نا۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ کون جاگ رہا ہے؟ 3 نہیں ہوئی، 5 ہو گئی۔ چھٹا یہ ہے کہ قاعدہ اخیر قاعدہ میں اتحیات کی مقدار میں بیٹھنا۔ فرض نماز اب آپ بیٹھے نا آخری، یعنی کہ پہلی رکعت، دوسری رکعت، ظہر کی آپ نماز پڑھ رہے 4 رکعت میں، آخری رکعت ہے، آخری رکعت میں اتنا بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں اتحیات للہ والصلوات اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھی جائے، اتنا بیٹھنا فرض ہے۔ اگر اس سے کم بیٹھیں گے اور آپ اٹھ گئے، آپ نے سلام پھیر دیا، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ٹوٹل 13 ہو گئے، 7 اس میں کیا ہے؟ شرائط، اور 6 اس میں کیا ہے؟ ارکان۔ 7 نماز سے باہر ہیں اور 6 نماز کے اندر ہیں۔ یہ سارے آپ رٹ لیں، اس کو اچھی طرح خوب پڑھ لیں، اس میں آپ نے کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی اگر اپنی نماز کو بچانا ہے۔ اگر اپنی نماز کو نہیں بچانا تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنی نمازیں اللہ ہم نے پڑھی یقیناً اس میں غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اللہ اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا آخری اشرا ہے، چند ایام رمضان مبارک کے بابرکت ایام باقی ہے، یا اللہ ان میں ہماری بخشش فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کی بخشش فرما، بہنوں کی بخشش فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، آمین برحمتک۔